السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائے ماجد۔ دو جنازے ان کے سامنے کفن میں لپٹے پڑے تھے، مگر خاندان سے کوئی نہیں آیا تھا۔ کبیر خان کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، سب ان سے تعلق توڑ چکے تھے۔ ایک دو نے فون اٹھایا بھی، مگر کبیر خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہیں لان تان کرتے وہ فون رکھ چکے تھے۔ وہ اس وقت درد و کرب کی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ وہ خود کو ان دو جنازوں کا قصوروار سمجھ رہے تھے۔ شازمہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ لاشوں کو کفن پہنا دیا گیا تھا۔ کبیر خان کا بہت پرانا ملازم جس کا کوئی نہ تھا، وہ کفن کی سلائی کرتا تھا۔ انہی کی طرح ضعیف تھا جس نے انہیں کفن سلائی کر دیے تھے۔ کبیر خان نے دوبارہ کسی کو اطلاع کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ کسی کو اطلاع کرتے اور مزید لعن طعن اور گالیاں سنتے۔ جو خاندان والے لعنت ملامت کر کے گئے تھے وہ آ کر کرتے بھی کیا آخر؟ فارس خان اپنے گارڈز اور سارے ملازموں کو رات سے چھٹی کر چکا تھا۔ اس وقت وہ لوگ تنہا اس بڑی سی حویلی میں موجود تھے۔ رات کی سیاہی شدت پکڑ گئی تھی۔ باہر موسلا دھار طوفان آیا ہوا تھا۔ آندھیوں کے چکر چل رہے تھے۔ آریان خان زادہ پتھرائی آنکھوں سے فارس خان اور اشال خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑے فارس خان کے خون کے چھینٹے جم چکے تھے۔ رشنا کا بلکتا روتا تڑپتا وجود ایک بار پھر سے سسکیاں بھرتا کارپیٹ پر ہی سو چکا تھا۔ کبیر خان اپنے ناتواں بدن کو سنبھالتے یکدم اٹھے تھے۔ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے ان کا ناتواں وجود لڑکھڑایا تھا، جسے دیکھتے آریان خان زادہ بھاگ کر ان کی طرف بڑھتے انہیں تھام گیا تھا۔ کبیر خان کی بوڑھی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ وہ آریان خان زادہ کا ہاتھ تھامے آہستگی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ آریان خان زادہ ان کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ حیران تھا کبیر خان کہاں جا رہا ہے، مگر وہ سوال نہ کر سکا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ جیسے اس کی آواز اس کے حواس سلب کر گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا ایک آنسو نہ بہا تھا۔ یکدم وہ پتھر جیسے ہو گیا تھا۔ وہ لوگ طویل کار پورچ عبور کر کے باہر پہنچے تو شدید طوفان باہر برپا تھا۔ درخت اکھڑ گئے تھے۔ موسلا دھار بارش کبیر خان کے ناتواں وجود اور 10 سالہ آریان خانزادہ کو بھگو چکی تھی۔ آریان خانزادہ کو تو سردی تک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبیر خان کے لرزتے وجود کو سنبھالتے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ کبیر خان کے قدموں کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے چل رہا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے بہت سے لوگوں نے انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ رائنا خان نے جو کیا اس کی خبر یہاں کے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک پہنچ گئی تھی۔ سب کے لبوں پر کل سے رائنا خان کے گناہ کا تذکرہ تھا، جس سب کے قصوروار فارس خان اور کبیر خان تھے، جو بغیرت تھے، جو اپنی بیٹی بہن کی تربیت نہ کر سکے، اس کی جوانی کو نہ سنبھال سکے۔ مسجد میں بہت سے افراد کبیر خان کو دیکھتے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ ان لوگوں کے بے رحم مدھم الفاظ آریان خانزادہ تک بخوبی پہنچ رہے تھے۔ اس کی سبز پتھرائی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کبیر خان سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے مسجد کے امام کی طرف بڑھے۔ کبیر خان کو دیکھتے وہاں کے امام نے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ کبیر خان ان کے سامنے صف پر جھکے سر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آریان خان زادہ بھی ان کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ کبیر خان نے مدھم آواز میں مسجد کے امام کو فارس خان اور اشال خان کی خودکشی کرنے کے بارے میں بتاتے ان کا جنازہ پڑھنے کو کہا تھا۔ مسجد کے امام خودکشی کا سن کر شاکڈ ہوئے تھے۔ دوسرے پل ان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ آریان خان زادہ حیرانگی سے مسجد کے امام کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر سرخی کے ساتھ انتہائی ناگواری اور سرد پن تھا۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہارا بیٹا اور پوتی؟ امام صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ جانتا ہوں امام صاحب، آپ جنازہ پڑھوا دیں تو مہربانی ہوگی، کبیر خان عاجزانہ لہجے میں گڑ گڑائے تھے۔ بہت ہی بزدل نکلا تمہارا بیٹا اور پوتی، انہوں نے خدا کی دی زندگی کا کفران نعمت کیا۔ تم جانتا ہے خدا کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے؟ خودکشی کرنے والوں پر خدا کا سخت عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کا مغفرت نہیں جو خدا کا دیا ہوا انمول زندگی کا خود ہی جان لے لے۔ امام صاحب کی اونچی آواز پر وہاں موجود اکا دکا جو لوگ تھے سب وہ متوجہ ہو گئے۔ مسجد میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ جانتا ہوں یہ گناہ ہے، جانتا ہوں میرے بیٹے اور پوتی نے غلط کیا، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، مگر جنازہ تو پڑھوانا ہے نا، انہیں سپرد خاک تو کرنا ہی ہے۔ کبیر خان نے سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ آریان خان زادہ یہ سب کچھ حیرانگی سے سنتا، سب کو اپنی سبز آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا کسی کو اپنے دادا کبیر خان اور فارس خان کے سامنے سر اٹھاتے ہوئے، اپنی بہن اور باپ کے گناہ کبیرہ بزدل جیسے الفاظ اس کے اندر آگ سے لگا گئے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یہ تم نے کیسا تربیت کیا اپنی اولاد کا کبیر خان؟
تمہاری بیٹی نے اتنا نیک لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے ہاں بچپن کی منگنی نکاح ہوتا ہے۔ ہمارے علاقے کا ہر جوان لڑکی تمہاری بیٹی کے کرتوت دیکھ کر یہی سوچے گا ہم بھی یہی سب کچھ کرتا ہے۔ فارس خان کا خود کو مارنے سے اچھا تھا تمہاری بیٹی کا جان لے لیتا۔ امام صاحب نے چھپتے الفاظ پر آریان خان کے سبز آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھی۔ وہاں کھڑے لوگوں کو بھی اب امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو گئے تھے۔ ہم کو معاف کرنا، ہم یہ جنازہ نہیں پڑھوا سکتا۔ خودکشی کرنے والوں پر جب اللہ ترس نہیں کھاتا تو ہم گناہ گار انسان کیسے ترس کھا سکتا ہے؟ ہم خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھواتا۔ امام صاحب رکھائی سے جواب دیتے منہ موڑ چکے تھے۔ کبیر خان اپنا سر جھکائے سر ہلاتے ہوئے زمین سے اٹھے تھے۔ آریان خان زادہ بھی ان کے ساتھ اٹھتا خاموشی سے ان کا کانپتا ہاتھ پکڑے آگے مسجد کے گرم کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ بہت ہی بغیرت نکلا یہ فارس خان۔ مسجد کے صحن میں آتے آریان خانزادہ کے سماعتوں میں کسی کی آواز پڑی تھی۔ آریان خانزادہ کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے جھکا تھا۔ اپنے پیروں کے پاس پڑا پتھر اٹھا کر آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے شخص کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھا۔ مسجد میں کھڑے کچھ افراد غصے سے آریان خانزادہ کی طرف بڑھے۔ اگر تم لوگوں نے ایک بھی قدم بڑھایا یہ سارے پتھر تم لوگوں کے سروں پر دے ماروں گا۔ وہ زمین سے اور بھی پتھر اٹھاتے ہوئے چیخا تھا۔ چلو آریان، کبیر خان نے یہ دیکھتے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ لے کر جاؤ اس کو بھی، یہ بڑا ہو کر اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہاں کھڑے کسی نے نفرت آمیز نگاہوں سے کہا۔ فارس خان کے مرنے کے بعد کبیر خان کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ سب ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب تو صرف سامنے لاغر سا کپ کپاتا وجود نظر آ رہا تھا اور 10 سالہ بچہ جس کا کوئی نہ تھا۔ آریان خانزادہ سب کو خون اتری نگاہوں سے گھورتے مسجد سے نکل آیا تھا۔ کچھ لوگ مسجد سے نکلتے بھاگتے ہوئے کبیر خان اور آریان خانزادہ کے ہم قدم ہوئے تھے۔ ہم پڑھوائیں گے جنازہ، ان چند جوانوں نے کبیر خان کی طرف دیکھتے کہا۔ کبیر خان ان کی طرف نم آنکھوں سے عاجزی سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں سے پہلی مرتبہ آنسو بہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے بے دردی سے وہ آنسو صاف کر گیا تھا۔ حویلی کے پیچھے جنگل میں برستی بارش میں چند جوانوں لوگوں نے برستی بارش میں اشال خان اور فارس خان کی نماز جنازہ پڑھوائی تھی۔ آپ لوگ صبح تک انتظار کر لیں، ہم اور لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، یہاں کے نزدیکی قبرستان میں انہیں دفن کر دیں گے۔ اس طوفانی بارش میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک 20-22 سالہ لڑکے نے کبیر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں جان چکا ہوں کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آئے گا بھی تو ہمیں بے بسی کا احساس دلانے، میرے بچوں کے گناہ یاد کروانے۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب مجھے اپنے پوتے کو قاتل نہیں بنانا۔ کبیر خان نے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی سبز آنکھوں میں صرف خون کی لالی تھی۔ خودکشی کرنا بہت برا فعل ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا سب سے برا انجام ہے۔ اس فعل کی معافی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے بچوں پر رحم فرمائے۔ اللہ ان کا یہ گناہ معاف فرمائے، ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنا ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے، ایک نوجوان نے سنجیدگی سے بولا تو کبیر خان جنازوں کی طرف دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ سب نوجوان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کبیر خان اپنے آنسو صاف کرتے خاموشی سے آگے بڑھتے ایک درخت کے پاس پڑے قبر کھودنے کے اوزار پکڑتے پاس ہی نرم جگہ کی کھدائی کرنے لگے۔ آریان خانزادہ برستی بارش میں سرخ آنکھوں سے کبیر خان کے لرزتے ہاتھوں کو کھدائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ نم آنکھیں مسلتا کبیر خان کی طرف بڑھا تھا۔ زمین پر پڑی گینتی اٹھا کر اس نے چیختے ہوئے پوری قوت سے زمین پر ماری تھی۔ اب وہ مسلسل وہ نرم جگہ کھودتا جا رہا تھا۔ کبیر خان مسلسل روتے ہوئے قبر کھود رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں رائنا خان، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، وہ نرم جگہ پر ضرب لگاتے حلق کے بل چیخا تھا۔ آریان خانزادہ کے لفظ سنتے کبیر خان کے ہاتھ شدت سے لرزے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ناتواں وجود سے ضربے لگاتے جا رہا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں رائنا خان، وہ برستی بارش میں چیختا جا رہا تھا۔ ہر ضرب پر اس کی آواز پہلے سے بلند ہوتی۔ کبیر خان کا بدن پہلے سے بھی زیادہ کپکپاتا جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ اور کبیر خان قبروں کے پاس پتھرائی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا رائنا خان تمہیں، نہیں چھوڑوں گا تمہیں حاکم خان، سانسوں کو چھین لے گا تم دونوں کے ناپاک وجود سے آریان خانزادہ، وہ برستی بارش میں آسمان کی طرف دیکھتے خون آشام درندوں کی مانند چیخ رہا تھا۔
کبیر خان آریان کی چیخیں سنتے مسلسل رو رہے تھے۔ رائنا خان، تمہیں ایسی موت دوں گا، تم ایک ایک سانس کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گی۔ وہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ اس کے خوفناک چیخیں سنتے کبیر خان کا دل بند ہو رہا تھا۔ کبیر خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے فارس خان کی قبر پر گر چکے تھے۔ دادا جان! آریان خان زادہ چیختے ہوئے انہیں تھام گیا تھا۔ آری، وعدہ کرو تم میری رائنا کو کچھ نہیں کہو گے۔ وہ ٹوٹے الفاظ سے بولتے آریان کے ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں جکڑ چکے تھے۔ دادا جان! کبیر خان کی اکھڑتی سانسیں دیکھتے آریان بدحواس ہوا تھا۔ وعدہ کرو آریان، تم حاکم خان اور رائنا خان کو کچھ نہیں کہو گے، میری رائنا کو اس کی زندگی جینے دو گے۔ وہ منت کرتے گڑ گڑائے تھے۔ دادا جان! آریان ہچکیوں سے رونے لگا۔ میرے بچے اس مٹی تلے سو گئے ہیں۔ رائنا میری جان کا ٹکڑا ہے، وہ بہت معصوم ہے، اسے معاف کر دو، اسے جینے دینا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئے تھے۔ دادا جان! رائنا کی فکر ہے، میری نہیں۔ سب چلے گئے، کیسے زندہ رہوں گا میں؟ آریان کے آنسو کبیر خان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تمہاری مورے ہے اور تمہارا بھائی بھی آنے والا ہے۔ فارس نے مجھے بتایا تھا تمہارا ایک اور بھائی بھی آنے والا ہے، وہ سب ہوں گے تمہارے پاس۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بمشکل بول رہے تھے۔ بابا نہیں، آپ نہیں، میں کیا کروں گا دادا جان؟ وہ بلک کر رو پڑا تھا۔ رائنا، حاکم کو کچھ نہیں کہو گے تم پلٹ کر نہیں دیکھو گے میری بیٹی کی طرف؟ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے آخر ہچکی لیتے دم توڑ گئے تھے۔ قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا رائنا خان کو، نہیں پلٹ کر دیکھوں گا حاکم خان اور رائنا کی طرف۔ وہ ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے چیخا تھا۔ دادا جان! ان کے سینے پر جھکتے وہ ان کے دل کی دھڑکنیں چیک کرتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ برستی بارش میں اس کی خوفناک چیخیں اس جنگل میں گونجتے جنگل کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ مورے! وہ کبیر خان کی بے جان وجود کو وہیں چھوڑتے گرتا پڑتا روتا ہوا اندر آیا تھا۔ شازمہ خان کی چیخیں سنتے وہ ان کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے چیخ رہی تھی۔ مورے! وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ آری، کسی کو بلا کر لاؤ، وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بمشکل بولی۔ کس کو مورے، کس کو بلاؤں؟ آریان خان زادہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ کسی عورت کو بلاؤ، گاؤں میں کوئی ہوگا تو اس کو بلاؤ۔ آری، مجھے یہ بچہ چاہیے، مجھے فارس خان کی آخری نشانی چاہیے۔ وہ ٹوٹے بکھرے لفظوں سے بولتی درد سے چیخ پڑی تھی۔ آریان خان زادہ انہیں تڑپتے دیکھتے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ اب اونچی نیچی سڑکوں پر گہری رات میں برستی بارش میں بھاگ رہا تھا۔ جہاں ان کی حویلی تھی آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ کافی آگے جا کر پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان کا ایک دوست شیروان خان رہتا تھا دور پہاڑوں پر ایک چھوٹے سے گھر میں۔ وہ بھاگتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ دن کے وقت اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ راستہ کٹھن تھا اور یہ جگہ آسیبی ہے، یہ مشہور تھا۔ وہ آج برستی بارش اور گہری رات میں اس خطرناک پہاڑ پر بنا کسی خوف کے چڑھ رہا تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے روتے ہوئے شیروان خان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد شیروان خان کے باپ سمندر خان نے دروازہ کھول دیا۔ کاکا، وہ میری مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کسی عورت کو بلا لاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے پیر پڑ چکا تھا۔ جس طرح مسجد کے امام نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ ڈر گیا تھا یہ لوگ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ وہ اپنی مورے کو نہیں کھو سکتا تھا اب۔ ارے بیٹا، تم ایسے کیوں کر رہا ہے؟ ہم چلتا ہے تمہارے ساتھ۔ سمندر خان نے آریان خان کو اپنے پیروں سے اٹھایا۔ خانم، چادر اوڑھو، کسی عورت کو تمہاری مدد کا ضرورت ہے، سمندر خان نے اونچی آواز میں کہتے آریان خان زادہ کو سینے سے لگایا۔ جی خان، اندر سے آتی نسوانی آواز پر آریان خان زادہ کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آریان خان زادہ سمندر خان کے ساتھ شازمہ کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے شازمہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار اس کی مورے کے کمرے کے باہر کوئی غیر مرد کھڑا تھا۔ اس جگہ پر فارس خان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ آریان خان زادہ شازمہ کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے سمندر خان سے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ کسی پر اعتبار نہ کر رہا تھا۔ وہ 10 سال سے جیسے تیسے 30 سال کا آریان خان زادہ بن چکا تھا۔ اندر سے اب چیخیں آنا بند ہو چکی تھی۔ آریان خان زادہ خوفزدہ ہوتے بند دروازے سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گیا۔ نہ جانے اب کس کی موت ہوئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ آریان خان زادہ نے خالی خالی نظروں سے شیروان خان کی طرف دیکھا۔
تمہارا مورے کی حالت بہت خراب تھا، نہ اس کے پاس وقت تھا۔ ہم سے جو ہوا وہ ہم نے کیا، تمہارا بھائی ہوا ہے۔ شیروان کی موت پر شیروان کے مورے کی لفظ سنتا وہ اپنی خالص سرخ آنکھوں کو ایک ہاتھ سے بے دردی سے مسلتے کمرے کی طرف بڑھا۔ مرتا پیدا ہوا ہے تمہارا بھائی۔ شیروان کی مورے کی لفظ سنتے وہ درد اور کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ مورے 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 زندہ ہے؟ آریان خانزادہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہارا مورے بے ہوش ہو گیا ہے مگر زندہ ہے۔ شیروان کی مورے کے لفظ سنتا وہ ہنسا تھا۔ سمندر خان اور اس کی بیوی نے اسے حیرانگی سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھتا ہنستا چلا گیا۔ رات کے آخری حصے میں وہ سمندر خان کے ساتھ کھڑا پھر سے 2 قبریں کھود رہا تھا۔ بارش آج رات رک گئی تھی۔ بارش آج رات رک ہی نہیں رہی تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہوتی تھی۔ اس طوفانی بارش میں اس کی چیخیں گونجتی اس جنگل کو ہلا کر رکھ رہی تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کے وجود میں رائنا خان اور حاکم خان کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے بہتے دریا میں عجیب سی موجیں اٹھتی تلاطم برپا کر رہی تھی۔ پہاڑوں سے ٹکراتی آریان خانزادہ کی چیخیں اس گھنے جنگل سے ٹکراتی بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ حال آریان خانزادہ پہاڑ پر کھڑا شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس کی سیاہ سینڈو پسینے سے نچڑ چکی تھی۔ اس کے سلکی بال سے پسینے کی بوندیں جڑ رہی تھیں۔ وہ 20 سال بعد بھی اس درد میں جی رہا تھا۔ جب جب حاکم خان اور رائنا کے نام اس کی سماعتوں سے ٹکراتے وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ زرمش کے لفظ اسے سماعتوں میں سنائی دیتے پاگل کر رہے تھے۔ اس ناپاک وجود کے لیے بھی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ درد یہ میرا، وہ کیوں اسے ہے چھو رہا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے ایک پتھر پر بیٹھے گہرے کش لینے لگا۔ شازمہ، رشنا خان اور آریان خانزادہ کو لے کر وہ کیلیفورنیا اپنے اکلوتے بھائی کے پاس چلی گئی تھی۔ ان 20 سالوں میں آریان خانزادہ 1-2 بار شازمہ اور رشنا کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ شازمہ خان کو یہاں فارس خان اور اشال کی یادیں کھینچ لاتی تھی۔ وہ مجبوراً انہیں یہاں لے کر آتا تھا، مگر شازمہ رشنا خان کو یہ آج تک نہ پتہ چل سکا آریان خانزادہ ان کے بغیر بہت بار پاکستان آ چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس حویلی کو چھوڑ نہیں پایا تھا جہاں کبیر خان، فارس خان، اشال خان کی یادیں تھیں۔ اس نے پلٹ کر حاکم خان اور رائنا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا ایک بیٹا حیدر خان ہے، اسے صرف یہ معلوم تھا۔ تھوڑی بہت معلومات تھی اس کے پاس، مگر اس کے علاوہ اس نے کبھی رائنا خان کا پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ بھول گیا تھا، مگر وہ درد نہیں بھولا تھا جو اسے آج بھی سونے نہیں دیتا تھا۔ زرمش خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ رائنا خان کی بیٹی ہے، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس ناپاک وجود سے آج بھی نفرت تھی، بے انتہا نفرت تھی۔ اسے دیکھتے اسے 4 قبریں یاد آتی تھی، اپنا بدلہ یاد آتا تھا، کیونکہ وہ بدلہ صرف راکھ کی چنگاریوں میں دبا تھا۔ وہ دبا ہی رہتا تو بہتر تھا۔ وہ راکھ کی چنگاریوں کو ہوا دے کر چلی گئی تھی۔ اب آگ بھڑک رہی تھی جس میں سب کا بھسم ہونا رہتا تھا۔ جس طرح فارس خان اور کبیر خان کی عزت نیلام ہوئی تھی، حاکم خان کو وہ ہی درد دینا چاہتا تھا۔ عزت کے خوف سے خودکشی کر لینا۔ آسان موت دینی ہوتی تو وہ کب کا دے چکا ہوتا۔ حیدر خان کی قبر، زرمش کی قبر، رائنا خان کی قبریں وہ حاکم خان کے ہاتھوں کھدوانے کا خواہش مند تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے کرب سے چیخا تھا، ان سے بدلہ لو آریان فارس خانزادہ۔ مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو اس پاک فارس خانزادہ اور شازمہ کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ اس کے لفظوں نے اس کے اندر عجیب سی نفرت کے الاؤ اس کے اندر دوڑا دیے تھے۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں خون کی لالی اتنی گہری تھی جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ مان لو، اگر میری رگوں میں دوڑتا خون ناپاک ہے تو تمہارے اندر بھی خانزادہ کا خون نہیں ہے، پھر تمہارے اندر بھی ناپاک خون ہے۔ تم بھی میری طرح ناپاک وجود ہو۔ سامنے مت آنا میرے ناپاک وجود، ورنہ تمہاری قبر میں خود کھودوں گا۔ تم نفرت ہو آریان خانزادہ کی، نفرت بھرا جنون۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے ہنسا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ حیدر خان اور زرمش کے جانے کے بعد حاکم خان اپنے کمرے میں گپ اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے سگار سلگائے لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس وقت اس کے عارض پر گر رہے تھے۔ کپ کپاتے لب صرف رائنا ہی پکار رہے تھے۔ وہ مسلسل اس کا ایک نام کا ورد کیے جا رہا تھا۔ 20 سالوں سے وہ ایک آگ میں جل رہا تھا، عشق کی آگ جو اس کے وجود کو کرچی کرچی کیے ہوئے تھی۔
یادوں کے دیپ جلتے اسے 20 سال پیچھے اس رات میں لے گئے تھے جب وہ اسے اندھیری برستی بارش دلہن کے لباس میں اپنے بنگلے واپس لے کر آیا تھا۔ حاکم خان نے رائنا خان کو اپنی بے رحم قربت سے آزاد کیا۔ وہ سسکتے ہوئے کمبل خود پر لپیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ حاکم خان نے اٹھ کر بیٹھتے سائڈ ڈرائر سے سگریٹ کیس نکالا اور لائٹر نکالتے لبوں میں دبایا۔ وہ پورا وجود کو ڈھانپتے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ وہ اس وقت گرے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ حاکم خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے رائنا خان پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ کمبل میں دبکی ابھی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ حاکم خان نے لب بھینچتے اس کی سسکیاں سنی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ حاکم خان نے اشتعال سے سگریٹ زمین پر پھینکتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا۔ اس کا زرد متروم چہرہ دیکھ کر حاکم خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ رو رو کر اس کی آنکھیں متروم ہوئی تھی۔ چہرہ بے حد زرد ہو رہا تھا۔ لبوں پر اس کا قہر برپا تھا جو اس کی شدت سے خون چھلکا رہے تھے۔ حاکم خان نے تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی زبان کا مرہم رکھا۔ رائنا خان کا نازک وجود شدت سے کپکپانے لگا تھا۔ حاکم خان اس کے اوپر آتے نرمی سے اس کا چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں پر رکھ رہا تھا۔ رائنا خان اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی جنونی قربت سے اس کا نازک بدن لرز رہا تھا۔ حاکم خان کے لمس سے وہ جتنا خوف محسوس کرتی تھی اتنی ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ حاکم خان کے لفظ اس کے پورے وجود پر بے حد نرمی سے سرایت کر رہے تھے۔ جہاں جہاں اس نے اپنی جنونی خیزیاں رقم کی تھی وہاں وہ اپنی زبان کا گیلا مرہم لگا رہا تھا۔ رائنا خان ساکت سی اب چھت کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان اوپر سے نیچے اس کے ٹھنڈے بدن کو اپنے گیلے لمس سے دہکانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حاکم خان کے لب اب اس کے نازک پیروں پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے۔ وہ بہت بار اس کے پیروں میں جھکتے اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے شوز پہناتا تھا۔ اسی فریب میں وہ آئی تھی۔ پہاڑوں سے بھی باروب عالیشان مرد اس کے پیروں میں جھکتا تھا۔ اسی فریب نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رائنا خان کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ یہ پرکشش سحر انگیز مرد ابھی بھی اس کے پیروں پر جھکے اپنا لمس عطا کرتے اس پر باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی معتبر ہے، مگر رائنا خان کو اپنا وجود صرف ایک کھلونا لگ رہا تھا۔ حاکم خان کا لمس زہریلے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ حاکم خان اسے بے حد نرمی سے چومتا نیچے سے اوپر آتے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ آج پتہ چلا مرد اپنی من پسند عورت کے آگے کیوں جھکتا ہے۔ جس عورت سے عشق ہو اس سے اپنی طلب پوری کر کے وہ بھی پیاسا ہی رہتا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کے متروم آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تھا۔ یہ کیسی پیاس ہے رائنا جو بجھ ہی نہیں رہی؟ یہ کیسی آگ ہے رائنا جو دہکتی جا رہی ہے؟ یہ میں کن عذابوں سے گزر رہا ہوں رائنا جو تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے مر رہا ہوں؟ وہ بھاری آواز میں بولتے رائنا خان کے عارض نرمی سے انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ اون۔ رائنا آہستگی سے اون کا نام دہراتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے اون کا نام سنتے حاکم خان کا پورا وجود شعلوں کی مانند دہکا تھا۔ اون اون اون۔ وہ مسلسل آنکھیں میچے اون کا نام دہرا رہی تھی۔ وہ اسے اذیت دے رہی تھی اور وہ جانتے بوجھتے اذیت محسوس کر رہا تھا۔ حاکم خان نے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے لبوں پر جھکے اپنے دانت کاڑے۔ رائنا خان کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ حاکم خان اس کے لبوں پر قہر ڈھاتے پیچھے ہوا۔ اس کے نچلے لب پر اس کی شدت سے گہرا کٹ ڈالا۔ وہاں ننھی ننھی خون کی بوندیں آن ٹھہری تھی۔ وہ آنکھیں میچے بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑے اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ حاکم خان لب بھینچتے اضطرابی انداز میں اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر تیزی سے اٹھتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اون خانزادہ، اون خانزادہ۔ اس کے لبوں سے اون کا نام پھر سے سنتے حاکم خان نے مٹیاں بھینچتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی غیرت کو جیسے للکار رہی تھی۔ وہ روتی پیٹتی اسے گالیاں دیتی وہ برداشت کر لیتا، مگر وہ مسلسل اپنے منگیتر کا نام لے رہی تھی جو حاکم خان کی غیرت اور مردانہ انا پر کاری وار ضرب کر رہے تھے۔ یہ عورت اس کا عشق تھی۔ اگر وہ اس کا عشق نہ بھی ہوتی، اس کی عزت تو تھی، وہ پھر بھی اس کے لبوں سے کسی غیر کا نام نہیں سن سکتا تھا، مگر یہاں تو وہ عورت سے جنونی عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اون خانزادہ کا نام سن کر جس آگ سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس اون خانزادہ کی رکھیل بننے کا کہہ چکی تھی، اب مسلسل اپنے لبوں سے اس مرد کا نام دہرا رہی تھی جو اس سے عشق کرتا تھا۔ حاکم خان اپنی مٹھیاں بیچے خود پر ضبط کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ وہ مزید اس نازک وجود کو سزا نہیں دے سکتا تھا۔
نہ وہ سہنے کے قابل تھی۔ یہ تو طے تھا اگر وہ اس عورت سے عشق نہ بھی کرتا ہوتا، وہ اس کو دوسرا سانس لینے کا موقع نہ دیتا، وہ اس کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے اس کی سانسیں بے رحمی سے گھونٹ دیتا۔ وہ سر جھٹکتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کیسے غیرت مند مرد ہیں آپ حاکم خان؟ ہم پٹھانوں میں مرد کہاں اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سن سکتا ہے؟ وہ بھی اس مرد کا نام جو اس عورت کا سابقہ منگیتر عاشق رہ چکا ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولتے، بیڈ پر پڑے سنگل کمبل کو اچھی طرح خود پر لپیٹتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ حاکم خان کی شدتیں سہتے اس کی ٹانگوں میں سکت نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل سکتی۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جیسے بھاری چٹان یا کسی ٹرک نے اس کا وجود کچل دیا ہو۔ وہ چکراتے وجود کے ساتھ لرزتے کھڑی ہوئی تھی۔ تم ہی بتا دو پھر، اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے پٹھان مرد کیا کرتے ہیں؟ حاکم خان نے اس کے کپکپاتے وجود کو اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ موت دے دیتے ہیں، اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اپنی عورت کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ وہ حاکم خان کی طرف دیکھتے استہزائیہ ہنسی تھی۔ حاکم خان خود پر قابو پاتے اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ کس کس موڑ پر لے آئے گا کس موڑ پر لے آئے ہیں آپ مجھے کہ موت سے بھی ڈر نہیں لگ رہا حاکم خان؟ اسی زندگی کا خوف سے اون خانزادہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی، آج آپ کو ہی موت دینے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ درد و کرب سے حاکم خان کی طرف دیکھتے آنسوؤں بہاتی مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر حاکم خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ خدا کا ڈر ہے مجھے، ورنہ خود کی جان ضرور لے لیتی۔ دادا جان کہتے ہیں زندگی خدا کی امانت ہے، اسے ہم کسی صورت چھین نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں۔ وہ کبیر خان کے لفظ یاد کرتے شدت سے رو دی تھی۔ نہیں دادا نہیں، بابا جان کہتے ہیں، میرے بابا کبیر خان ہیں، لالا بابا نہیں ہوتے، یہ لالا نے ثابت کیا ہے۔ وہ مجھے اپنی بندوق سے مار رہے تھے، اب میں لالا کو کبھی بابا نہیں کہوں گی، جتنا بھی منائیں گے کبھی بابا نہیں کہوں گی، نہ میں صرف اپنے بابا کو بابا کہوں گی۔ رائنا خان فارس خان کو یاد کرتے اب شدت سے رو رہی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا رائنا میری جان، میں تمہارے بابا تمہارے لالا کو منا لوں گا۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اس کے کپکپاتے وجود کو نرمی سے تھام گیا تھا۔ کیسے کیسے حاکم خان؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے حاکم خان کی طرف دیکھتے ہچکیاں بھری تھی۔ آپ نے تو کہا تھا نکاح کا رشتہ پاک ہوتا ہے، جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر وہاں تو سب مجھے زندہ زمین میں دفنانا چاہتے تھے۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے؟ کیوں نہیں بتایا نکاح کا رشتہ تب تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس میں لڑکی کے ولی اس کے باپ لالا کی رضامندی شامل نہ ہو؟ وہ حاکم خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے رو پڑی تھی۔ کمبل زمین بوس ہوا تھا۔ اپنی حالت دیکھتے وہ چکراتے ہوئے حاکم خان کے سینے میں سمائی تھی۔ حاکم خان جھکتے ہوئے کمبل اٹھاتے اپنے اور اس کے گرد اوڑھ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے اسے ہچکیاں بھرتے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا مجھ پر ظلم؟ بچپن سے جس نے جو کہا وہ مان لیا۔ لالا نے کہا تم میری بیٹی ہو، مان لیا۔ رائنا فارس خان کی بیٹی ہے، بڑا ہونے پر پتہ چلا میرے بابا کبیر خان ہے، یہ بات بھی مان لی۔ اب لالا اور بابا کہتے ہیں میں ان کی بیٹی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اشال خان نے کہا رائنا تم بہت معصوم ہو، یہ بات بھی مان لی، اب وہ کہتی ہے تم شاطر ہو۔ اون نے کہا وہ نکاح کے بعد مجھ پر میری سانسیں تنگ کر دے گا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ بات بھی مان لی۔ اب المیر کہتا ہے اون مجھ جیسے بے وفا عورت سے عشق کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی مان لیا۔ پھر آپ نے کہا آپ میری خوبصورتی پر مر مٹے ہیں۔ اشال کہتی ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا۔ کیا سچ ہے؟ بتائیں مجھے کس کا یقین کروں؟ میرا دل کر رہا ہے آپ پر یقین کروں، بھول جاؤں جو کچھ ہوا، مگر ناپاک وجود، غلیظ وجود، وہ گالیاں، وہ طعنے مجھے ابھی بھی سنائی دے رہے ہیں۔ حاکم خان بتاؤ مجھے۔ وہ چیخیں، اشال کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں مجھے حاکم خان، جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بلک رہی تھی، چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ہذیانی ہو رہی تھی۔ حاکم خان اسے خود میں نرمی سے بھیج گیا۔ میرے بابا میرے دادا کی جھکی آنکھیں مجھے مار رہی ہیں حاکم خان، میرے آری کی نفرت مجھے کاٹ رہی ہے حاکم، میرے دادا جان کا گڑ گڑانا مجھے بے موت مار رہا ہے، جب وہ میرے بابا جان کے آگے میری زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے حاکم۔ وہ اس کے سینے میں سمائی ہذیانی چیخ رہی تھی۔ حاکم خان کی آنکھیں نم تھیں، وہ اب سختی سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ جا کر بتائیں فارس خان کو، میں انہیں ہی بابا کہوں گی، وہ میرے بابا صرف وہ ہیں، اشال میری بہن ہے، میں صرف اپنے آری کی پھپھو ہوں۔ کبیر خان کو بتائیں وہ میرے دادا ہی ہیں، نہیں کہوں گی انہیں بابا،
چاہے جتنی مرضی محبت کر لے مجھ سے، خدا کے لیے حاکم خان مجھے سب کچھ لوٹا دیں۔ مجھے لے چلے میری حویلی، مجھے لے چلے میری اشال کے پاس، اس کی سسکیاں مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ شدت سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ میں تمہیں لے کر چلوں گا میری جان، میری زندگی، وہ نرمی سے اس کے کندھے چومتا بول رہا تھا۔ آپ جھوٹے ہیں حاکم خان، آپ ایک فریب ہیں جس کے جھانسے میں آ کر میں نے سب کچھ تباہ کیا۔ طلاق دے دیں مجھے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے اون کے پاس جانے دیں، وہ مجھے اپنائے گا تو سب مجھے معاف کر دیں گے۔ رائنا خان کے لبوں سے اون کا نام سنتے حاکم خان کی آنکھوں میں پھر سے سرخی چھائی تھی۔ دے طلاق مجھے، اگر آپ ایک پٹھان مرد ہیں تو، ورنہ آپ کے نکاح میں ہوتے بھاگ کر اس اون کے پاس چلی جاؤں گی۔ جو ضلالت میرے گھر والوں نے سہنی جو ضلالت میرے گھر والوں کو سہنی پڑی وہ آپ کو سہنی پڑے گی۔ وہ بلکتے ہوئے چیخی تھی۔ اب تم نے مزید بکواس کی، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ رائنا خان حاکم خان اس کی گردن دبوچ گیا تھا، کمبل زمین بوس ہوا تھا۔ عشق کرتا ہوں تم سے، تمہاری ہر بات سہ لوں گا، مگر بغیرت نہیں بنوں گا کہ تم اون اون پکارو گی۔ میں ہر بار تمہارے لبوں کو صرف سزا دوں گا۔ موت مانگ رہی تھی مجھ سے، دوں گا موت تمہیں، مگر ایسی کہ روح کانپ جائے گی تمہاری۔ وہ اس کی گردن بے رحمی سے دبوچتے گھرایا۔ وہ اس کی گرفت میں بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ حاکم خان بے رحم بنا اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ وہ مزید اون کا نام برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو اسے ایسی اذیت دے رہے تھے جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ 70 گنا زیادہ تپش لیے وہ بھڑکیلی آگ میں جل رہا تھا جیسے۔ تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ طلاق دوں گا، یہ بھول جاؤ تم، اور تم اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یہ فارس خان کی حویلی نہیں جہاں سے تم آسانی سے نکل آئی، یہ حاکم خان کی پناہیں ہے، اس کی حویلی ہے، یہاں سے تم ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ زندہ رہو گی میری بن کر، تمہارے بغیر اب حاکم خان سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتا، مگر حاکم خان کے زندہ رہتے تم پر کسی کی ایک نگاہ پڑ جائے، یہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے میرے لیے۔ وہ اون اب تا قیامت تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اب بلکہ دنیا کا کوئی مرد تمہاری پرچھائی تک نہیں دیکھ سکتا، سمجھی تم؟ وہ اس کی گردن چھوڑتے گھرایا تھا۔ وہ اسی لمحے اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ رائنا حاکم خان اس زمین پر گرتا دیکھ بدحواس ہوتے سے تھام گیا تھا۔ حاکم خان نے اس کی بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں تھامتے بیڈ پر جلدی سے لٹایا۔ اس کے برہنہ وجود پر کمبل اڑاتے حاکم خان نے جبڑے بھینچے، سرخ آنکھوں سے اسے بے بسی سے دیکھا۔ حاکم خان کی آنکھوں میں سرخی کی شدت نمی کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو اسے پہلی ملاقات میں بے حد پیاری لگی تھی، اس کی معصومیت دل پر وار کر چکی تھی۔ اشال خان تو صرف اٹریکشن تھی۔ عشق تو رائنا خان سے ہوا تھا۔ 33 سال تک وہ اسی عشق کی تلاش میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا رہا، مگر کوئی عورت دل کو نہ بھا سکی۔ اشال کی ضد تنتنا اس کے قریب لے کر گئی تھی، مگر رائنا کی خوبصورتی پہلی نظر میں وہ دل کو عجب سے طریقے سے چھو گئی تھی، اور اب ان کچھ گھنٹوں میں وہ اس پر باور ہو گیا تھا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اب وہ کیسے اسے جانے دے سکتا تھا؟ اگر اس کے گھر والے اسے اپنا لیتے تو وہ شاید اسے جانے بھی دیتا، مگر اسے کوئی نہیں اپنائے گا، وہ جانتا تھا۔ مرد کی فطرت وہ اچھی طرح جانتا تھا، چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو یا پھر عاشق، وہ اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، مگر اس عورت پر رحم نہیں کھاتا۔ وہ اون کے پاس جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ اون خانزادہ بدلے کی آگ لیے اب اس نازک معصوم وجود کو صرف برباد ہی کر سکتا تھا۔ کوئی اب اسے آباد کرے یا برباد، وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا بھلا؟ کوئی اسے سوچے بھی کہاں، گوارا تھا اب؟ وہ اس پر جھکا اسے گہری نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں سے آنسو اس کے زرد چہرے پر گر رہے تھے۔ عشق کرنے کا خواہش مند آج عشق کی اذیتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ بدلہ لینے والا کم ظرف مرد اتنا خود غرض اور ظالم نہیں ہوتا جتنا عشق کرنے والا مرد ظالم اور خود غرض ہوتا ہے۔ وہ رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ معصوم وجود اب اس کی قید اس کی پناہوں میں پھڑ پھڑا کر زخمی ہو جائے گا، مگر کبھی اس کی پناہوں سے رہائی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ حاکم خان رائنا خان کے بچے پچے پر کاٹ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ معصوم وجود کے نازک زخمی پر تہس نہس کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ اڑان بھرتے اس سے دور جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حاکم خان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ جلائے اس کا سلگتا دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ دوسری رات شروع ہو چکی تھی، اسے ہوش آ چکا تھا، مگر وہ کچھ بھی کھانے پینے کو تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اسے لیڈی ڈاکٹر بلوا کر اسے ڈرپ لگوانی پڑی۔ وہ ابھی بھی ہوش و خود سے بیگانہ اندر پڑی تھی۔ وہ کل سے بنا کچھ کھائے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔
کل کی طرح آج بھی بارش زوروں پر تھی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، مگر اذیت یہ تھی کہ وہ سوچ رہا تھا اگر وہ سب یہ نہ کرتا تو رائنا خان اس کا نصیب کیسے بنتی۔ وہ یہ سوچ کر ہی جل اٹھتا، مر اٹھتا۔ آج وہ اس کے پاس نہ ہوتی تو اس اون خانزادہ کے پاس اس کی باہوں میں ہوتی۔ حاکم خان سیدھا ہوتے چیختے، ایش ٹرے اٹھا کر سامنے لگی وال مرر پر مارتے، اپنے گھنے بالوں کو مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ اسی اثنا میں حاکم خان کا بہت ہی وفادار پرسنل فیاض خان اندر داخل ہوا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاکم خان نے خود پر قابو پاتے اپنے چہرے پر دھار پھیرتے سرد لہجے میں پوچھا۔ فیاض خان اس وقت مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ خان صاحب، سننے میں آیا ہے فارس خان اور بی بی کی بہن نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض خان کی خبر پر وہ شاکڈ صوفے سے اٹھا تھا۔ جی خان صاحب، یہ خبر سچ ہے۔ بی بی جی کی حویلی میں 2 موتیں نہیں 4 موتیں ہوئی ہیں۔ 4 اموات کیسے؟ حاکم خان کے لب بے آواز پھڑپھڑائے تھے۔ کبیر خان اور شاید اس کے 10 سالہ پوتے آریان خانزادہ کی۔ سننے میں آیا ہے فارس خان کے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ فیاض خان کے لفظ سنتے حاکم خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتا صوفے پر بیٹھتے اپنی قمیض کی بٹن کھولنے لگا۔ سانس جیسے بند ہوئی تھی۔ میری بات سنو، آج کے بعد میرے بنگلے میں اس بات کا ذکر نہیں ہوگا، کسی صورت ذکر نہیں ہوگا۔ اس بنگلے کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تم بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آؤ گے۔ حاکم خان صوفے سے اٹھتے ہوئے سر سپاٹ لہجے میں گرایا۔ جی خان صاحب، وہ مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر بولا تھا۔ ایک عورت کا بندوبست کرو، بلکہ 2 عورتوں کا بندوبست کرو جن کا تعلق سوات سے نہ ہو۔ وہ پروفیشنل گارڈ ہوں گی، ویل ٹرینڈ۔ جب میں یہاں نہ ہوں وہ 24 گھنٹے بی بی جی کی حفاظت کر سکیں۔ کل تک بندوبست ہو جانا چاہیے۔ حاکم خان کے حکم پر وہ سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ حاکم خان نے گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ حاکم خان کی پیشانی غرق آلودہ تھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ رائنا خان کو وہ کسی قیمت پر خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو دل شدت سے لرزنے لگا تھا۔ وہ اسے کھو دے گا۔ اسے ذرا بھی خبر ہوئی وہ اپنے تمام رشتوں کو کھو چکی ہے، وہ یہ سن کر شاید اپنی سانسیں کھو دیتی۔ حاکم خان کو وہ ہمیشہ اپنے پاس چاہیے تھی۔ وہ اس کے بغیر اب جی نہیں سکتا تھا۔ حاکم خان راکنگ چیئر پر جھولتے آج بھی رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کے رازدار یہ اندھیرے، اس کی تنہائیاں تھیں۔ وہ آج بھی اس معصوم سی رائنا خان کو بھولا نہیں تھا جس معصوم سی رائنا خان کا اس نے قتل کر دیا تھا۔ رائنا خان! وہ دل پر ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ باہر کھڑی رقیہ خانم حاکم خان کی چیخو پکار میں رائنا خان کا نام سنتے کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ 20 سالوں سے وہ یہ نام سنتے آ رہی تھی۔ نہ صرف اس نام سے بلکہ اس خوبصورت چہرے سے رقیہ خانم کو نفرت تھی جب اسے حاکم خان کے ساتھ حویلی کی انیکسی میں دیکھا تھا۔ جو حاکم خان اس کے قریب مہینوں بعد آتے تھے، احسان کرتے، کچھ ہی دیر میں اپنی ضرورت پوری کرتے، اپنا رخ پلٹ لیتا تھا، وہ کسی دوسری عورت کے لیے اتنا جنونی تھا۔ اپنے شوہر کی قربت اس کی باہوں میں رقیہ خانم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو بنہا نہ دیکھا تھا۔ حاکم خان پاگلوں کی طرح اس عورت کو اوپر سے نیچے چوم رہا تھا، اپنی محبت کا دیوانہ وار اظہار کرتے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے پیروں تک وہ عقیدت سے چوم رہا تھا۔ وہ چپکے سے انیکسی کا دروازہ ایکسٹرا چابی سے کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو انہوں نے اس اندھیرے میں کھڑکی سے دیکھا تھا وہ آج بھی انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ حاکم خان رائنا خان پر مرتا تھا، جان دیتا تھا۔ وہ پاگل تھا رائنا خان کے لیے۔ حاکم خان جنونی انداز میں اس عورت پر شدتیں ڈھا رہا تھا۔ وہ تو باہر کھڑے ٹائم میں گنتی رہی تھی۔ غربت کی گھڑیوں میں حاکم خان کا کچھ لمحوں کا وقت ملتا تھا اور اس عورت کے پاس حاکم خان کا وقت ٹھہر جاتا تھا۔ حاکم خان کا ایک ایک لفظ، اس رائنا خان کی سسکیاں رقیہ خانم کا وجود جلا رہی تھی۔ وہ رات وہ یاد نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے رومانس کی آخری حد دیکھتے چپکے سے وہاں سے چلی آئی تھی، مگر رقیہ خانم آج تک نہیں سمجھ پائی تھی حاکم خان جس عورت کے لیے اتنا جنونی تھا، اتنا پاگل تھا، اسے اس حویلی میں آخر نوکرانی بنا کر کیوں لایا تھا۔ حاکم خان جیسا نڈر مضبوط انسان جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، وہ رائنا خان کو نوکرانی بنا کر کیوں لایا؟ وہ چھپ چھپ کر ہر رات اور دن کا بھی بیشتر حصہ رائنا کے ساتھ کیوں گزارتا تھا؟ وہ آج تک یہ راز جان نہیں سکی تھی۔ جس عورت کے لیے حاکم خان اپنی جوانی تنہا گزار دی، ان 20 سالوں میں اپنی ضرورت ان سے بھی پوری نہیں کی،
اس عورت کو وہ سرعام اپنا نام کیوں نہیں دے سکا؟ وہ نہ تب ان کی حاکم خان وہ نہ تب ان کی حاکم خان کے نزدیک وقت رکھتی تھی، نہ آج۔ زرمش سے نفرت اور رائنا خان سے اپنا رشتہ چھپانا وہ آج تک سمجھ نہیں سکی تھی۔ رقیہ خانم، وہ قیامت رات یاد کرتے، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے، اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حساب اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ایسی کہانیاں پسند کرتے ہیں خانزادہ بیسڈ یا فورس میرج بیسڈ تو ان کو یہ کہانی ریکمنڈ کریں، اور اب سے آپ کو پراپرلی ایپیسوڈز ملیں گی، بس آپ جلدی سے جلدی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، تو جیسے ہی کچھ لائک ہوا کریں گے تو میں ویڈیو اگلی پوسٹ کر دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔